قرآن مجید میں ہمارے پاس مثالیں ہیں. مثالیں یہ ہیں کہ ماں باپ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی 100% ماں باپ فرض کریں ہدایت پر رہیں, یہ ضروری نہیں کہ ان کا بیٹا صحیح ہدایت پہ آ جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح اولادیں ہیں, وہ صحیح ہدایت پر ہیں تو ضروری ان کے والدین ہدایت پہ آ جائیں. یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. اس لیے میں یہاں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں آپ یہ دیکھیے سورہ ہود 11:45-46 کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کہہ لیں بخشش چاہتے ہیں. وہ یہ وَنَادَى نُوحُ رَبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا, پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اس نے کہا اے نوح بے شک ہرگز تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے, تیرے اہل میں سے نہیں ہے, بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے, پس تو مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے. بے شک میں تجھے واز دیتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. کوئی یا ماں کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اس کو اللہ ہدایت دے دے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہ ہو. مجھے بتائیے کوئی ایسا شخص یہاں پر ہال کے اندر, کیا نوح علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے؟ مگر یہاں انہوں نے یہ سمجھا, یہ محبت ان کی بیچ میں محبت ہے جو یہ سمجھ رہی کہ وہ میرے اہل میں سے ہے, میں رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, 1000 کم 50 سال ان کا میسج یہاں رہا قرآن مجید میں, اور وہ اپنے بیٹے کو گائیڈنس نہیں دے سکے. ہم آپس میں دشمنی کر رہے ہیں بیکار کی, اپنے دشمن خود بنے ہوئے, شیطان اپنا دشمن خود ہے, انسان کا دشمن شیطان کا. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اگر آپ اس کے غور کریں الفاظوں کو, یہ کہا کہ بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے, پس تم مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے. بے شک میں تجھے واز کرتا ہوں یا دیتا ہوں کہ یہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. یعنی یہ جو بات تو کہہ رہا ہے یہ اگر اس کو بتا دیا وہ صحیح نہیں ہے, تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا اگر ایسا ہے. یہ تو سوال کر رہا ہے. اور آگے دیکھیے سورہ ہود 11:47 قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے, اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا. جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کچھ غلطی کر بیٹھا, اور انہوں نے کہا قال ربی انی اعوذ بک, کہ اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں, ان اسألک ما لیس لی بعلم, کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے. انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا صحیح راہ پہ نہیں ہے. یعنی نوح علیہ السلام یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کا بیٹا صحیح ہے یا نہیں. یعنی اس حد تک آپ سوچئے کہ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے, وہ ایمان, ہم ایمان والے ہیں, سب ایمان والے ہیں. نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے, تو کہتے ہیں میں سوال نہ کروں. جب اللہ نے کہا کہ تو جاہلوں میں سو جائے تو انہوں نے کہا میں سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھا لوں گا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, یہ آپ سمجھے پیغمبر کے الفاظ ہیں یہ, کہ اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا, مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھا لوں گا, نقصان کر لوں گا. جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو صحیح راہ پہ نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے اٹیمپٹ کری کہ اس کی بخشش کرا لوں اپنے بیٹے کی. تو ہمارے یہ تو بنا ہوا ہے کہ وہ فلانے بزرگ ہیں, نیکوکار ہیں, ان کے اندر سے نور ٹرانسفر ہو گیا, وہ بھی نیک ہیں, وہ بھی نیک ہیں, سب نیک ہیں, اور دڑ دڑ قتل و غارت ہو رہی ہے.
در حقیقت جو آیت میں لکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کس طرح پیغمبر معافی مانگ رہا ہے اپنی اس کہنے پر کہ اس کا بیٹا اس کے اہل سے ہے.